یہ عدت چیز کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے دین میں اس کو مقرر کیوں کیا گیا ہے؟ اور ایک صریح ہدایت ہمیں نظر آتی ہے قرآن مجید میں کہ عدت کے دوران خاتون دوسرا نکاح نہیں کر سکتی، عدت کی تکمیل کو لازم قرار دیا گیا ہے۔ اس کے پیچھے فلسفہ، حکمت، حقیقت، مقصد کیا ہے؟ یہ بات خود قرآن مجید نے جگہ جگہ واضح کر دی ہے کہ عدت کی پابندی استبراء رحم کے لیے ہے۔ استبراء رحم کا مطلب یہ ہے کہ میاں بیوی کے رشتے میں چونکہ ہر وقت اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ بچے کی تمہید بن گئی ہوگی، جی، لہٰذا اگر طلاق ہوئی ہے یا وفات ہوئی ہے، دونوں صورتوں میں تحقیق ہو جانی چاہیے کہ عورت کے ہاں کسی بچے کا امکان تو نہیں پیدا ہو چکا۔ یہ تحقیق قدیم زمانے میں کیسے کی جا سکتی تھی؟ ایک ہی طریقہ تھا، اور وہ یہ کہ ایام کے آنے کا انتظار کیا جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے 3 ایام کی مدت مقرر کر دی۔ اچھا، 3 مرتبہ عورت کو ایام آئے، پھر وہ طہر کی حالت پہ آ جائے تو یہ اس کی عدت ہوگی۔ چنانچہ اسی چیز کو سورہ طلاق میں اس پہلو سے بھی واضح کر دیا کہ اگر کسی خاتون کو ایام ہی نہیں ہو رہے تو پھر اس کو کتنی مدت انتظار کرنا ہوگا۔ تو وہاں پر بھی اگر غور کریں تو 3 مہینے کی صراحت کر دی گئی ہے۔ ٹھیک، بیوہ کے معاملے میں یہ مدت تھوڑی بڑھائی گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم طلاق دیتے ہیں تو حالات کا اندازہ کر کے دینے کی تاکید کی گئی ہے، لیکن موت کا وقت تو اللہ مقرر کرتا ہے، نہیں کہا جا سکتا کہ کس وقت فرشتہ اجل آ جائے۔ تو وہاں احتیاطاً مدت بڑھا دی گئی ہے، 1 مہینے 10 دن، 4 مہینے 10 دن کی مدت مقرر کی گئی ہے۔ لیکن تمام آیات کا اگر آپ استقصاء کریں تو یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ اصلی مقصود یہی ہے کہ عورت کے بارے میں بالکل واضح ہو جائے کہ بچہ ہے یا بچہ نہیں ہے۔ اس کو سامنے رکھ کر دیکھیے، سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرما دی ہے کہ جن عورتوں اور مردوں کے درمیان کبھی ملاقات ہی نہیں ہوئی، یعنی نکاح ہوا ہے، تعلق پیدا ہوا ہے یا نہیں ہوا، یہ زیر بحث ابھی نہیں ہے، لیکن عقد ہو گیا ہے۔ عقد تو ایجاب و قبول کا نام ہے۔ یہ ممکن ہے کہ رخصتی نہ ہوئی ہو، یہ ممکن ہے کہ عورت چلی بھی گئی ہو لیکن تعلق پیدا نہ ہوا ہو۔ تو اگر کوئی تعلق پیدا نہیں ہوا تو پھر کوئی عدت نہیں ہوگی، یہ وہاں وضاحت کرتی ہے۔ تو اس سے بالکل صاف واضح ہو گیا۔ درا حال ہے کہ اگر محض عقد ہوا ہے اور اس میں مفارقت کا فیصلہ کر لیا گیا ہے تو اور بھی یہ ضروری تھا کہ کچھ وقت پاس گزارا جائے، ممکن ہے کہ نظر ثانی کی صورت پیدا ہو جائے۔ تاہم اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ چونکہ عورت اور مرد میں ملاقات نہیں ہوئی تو بچے کے بارے میں بھی کسی شبے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ جب معاملہ واضح ہے تو پھر کوئی وجہ نہیں کہ عورت پر یہ پابندی عائد کی جائے۔ جس طرح سے مرد اگلے دن آزاد ہوتا ہے، اسی طرح وہ بھی اگلے دن آزاد ہے، وہ چاہے تو کہیں اور نکاح کر لے۔ اسی طرح کی صورت اس وقت قرآن نے بیان کی جب کسی عورت کے ہاں وضع حمل ہو جائے، یعنی اس کو طلاق ہوئی یا وہ بیوہ ہو گئی۔ دونوں صورتوں میں چند دن بعد، چند ہفتے بعد بچے کی پیدائش ہو گئی۔ ٹھیک، وضع حمل ہو جانے کا مطلب ہے کہ جس مقصد کے لیے عدت کی پابندی عائد کی گئی تھی اب اس کی ضرورت نہیں رہی، واضح ہو گیا، بچہ پیدا ہو گیا۔ اب یہ بالکل متعین ہے کہ یہ بچہ کس کا ہے، اس کے بارے میں کسی نزاع کا کوئی سوال نہیں ہے، تو اب بھی عدت کی پابندی ختم کر دی جائے گی۔ وہ ہو سکتا ہے کہ 1 مہینے بعد ہو جائے، ہو سکتا ہے 8 دن کے بعد ہو جائے، ہو سکتا ہے اگلے دن ہو جائے۔ تو یہ ساری چیزیں جب آپ سامنے رکھتے ہیں تو بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ اصل چیز کیا تھی۔ اصل چیز استبراء رحم تھا، اسی کو سامنے رکھ کر عدت کا قانون مقرر کیا گیا۔ اسی لیے قرآن نے یہ کہا ہے کہ یہ عدت کی پابندی شوہروں کا حق ہے، ان کے بچے کا چونکہ معاملہ ہے تو عورت یہ زمانہ ان کے لیے گزارتی ہے، اور جب وہ ان کے لیے گزارتی ہے تو پھر اس کے نان و نفقے کی ذمہ داری بھی اس دوران میں ان پر ہے، اور اس کو گھر میں رہنے کا موقع دینا بھی ان کا
فرض ہے. ٹھیک. وہ ایسا کریں گے تو اس سے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو اور فائدہ بھی پیدا کر دے، لیکن یہ چونکہ مدت انہی کے لیے گزاری جا رہی ہے اس لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اس کی ذمہ داریاں بھی اٹھائیں. ٹھیک، نقطہ واضح ہو گیا. اچھا ہم سے بھی بتائیے گا کہ آپ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی شریعت میں ایک ہدایت دی گئی ہے، ظاہری بات ہے وہ قانون معاشرت سے متعلق ہے، نکاح و طلاق کے ذیل میں اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت دی ہے. جب طلاق ہوگی تو اس کے بعد کچھ ضروری تقاضے ہیں، بچے کا نسب ہے، بچے کی کفالت کی ذمہ داری ہے، اس کی تعین کے لیے ایک متعین اصول، شریعت، ضابطہ، قاعدہ، قانون دیا گیا ہے. آپ نے فرمایا کہ اس کی وجہ استبراء رحم ہے. ہمارا جو عمومی طور پہ دینی علوم کا ذخیرہ ہے، ماضی کی تراث سے روایتی طرز ہے چیزوں کو دیکھنے کا، وہ یہ کہتا ہے کہ حکمت کچھ بھی ہو، مقصد کچھ بھی ہو، جب حکم دے دیا گیا ہے تو اب حکم ہمیشہ رہے گا اور اس کو پورا کرنا ہے. آپ کے انڈرسٹینڈنگ کے مطابق حکم ایک علت پر، ایک حقیقت پر مبنی ہے، تو گویا اگر یہ حقیقت نہیں پائی جائے گی تو شریعت کا کوئی بھی حکم اس پر عمل درآمد پر نہیں کیا جائے یہ گا. بات تو خود قرآن نے واضح کر دی ہے، اس میں کسی نے کیا طے کرنا ہے. جب قرآن مجید نے ایک جگہ یہ بتایا کہ عدت ہر حال میں ہونی چاہیے، دوسری جگہ یہ بتایا کہ یہ کس کا حق ہے جس کے لیے یہ گزاری جائے گی، اس کے ساتھ یہ وضاحت کر دی سورہ بقرہ میں کہ اصلی مقصود یہی ہے کہ عورتیں اپنے پیٹ کی صورتحال کسی ہار میں چھپائیں گی نہیں. ٹھیک. ان کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اس معاملے میں جو کچھ حقیقت ہے وہ سب کے سامنے واضح کر دیں. حقیقت کے خود ان پر واضح ہونے کے لیے بھی بعض حالات میں یہ ضروری ہے کہ ایک مدت گزاری جائے گی، وہ مدت مقرر کر دی گئی، پھر وہ صورتیں متعین کر دی گئیں جن میں اس کی ضرورت نہیں پڑتی. تو اگر عدت کا حکم ہر حال میں تھا تو پھر تو کوئی وجہ نہیں تھی کہ اگر کسی خاتون کے ساتھ ملاقات نہیں ہوئی تو اس کو عدت سے مستثنیٰ کر دیا جائے. بلکہ وہاں تو زیادہ ضرورت ہے. وہاں تو زیادہ ضرورت تھی، کوئی وجہ نہیں تھی اس بات کی کہ وضع عمل کے بعد اسے کہا جائے کہ اب کوئی ضرورت نہیں ہے، اب تو بچہ ہو گیا، بلکہ تو اس میں تو اور بھی پابندی ہونی چاہیے تھی. تو یہ بالکل واضح ہے، قرآن مجید ہی سے واضح ہے. اس طرح نہیں ہے کہ حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اور اس میں کوئی استثناء نہیں، سارے استثناء خود اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیے ہیں، انہی کو ہم بھی لوگوں پر واضح کرتے ہیں. ٹھیک. اچھا ہم صاحب یہ بھی تو بیان کیا جاتا ہے کہ عدت کے دوران جب خاتون گھر پہ رہے گی تو وہ بن سور کر رہے تاکہ شوہر کا جو دل ہے وہ نرم ہو اور طلاق کی طرف جو ایک معاملہ جا رہا ہے وہ بھی رک جائے. تو اب اگر اللہ تعالیٰ ایک صورتحال میں ایک فائدہ لوگوں کے پیش نظر رکھ کے چاہتے ہیں کہ خاندان دوبارہ سے قائم ہو جائے، اور اصول ہم اگر یہ لے لیں باقی قرآن کے استقصاء سے کہ جی یہ تو علت پر مبنی حکم تھا، تو پھر وہ جو فائدہ اٹھانا مقصود تھا وہ پھر کیسے اٹھایا جائے گا؟ یعنی یہ بات کہ فائدہ اٹھانا مقصود تھا، فائدہ ہوتا. اچھا. یہ دو بالکل الگ الگ باتیں ہیں. اس طرح کے تمام مقامات پر خود قرآن کو دیکھنا چاہیے. قرآن مجید نے جہاں سورہ طلاق میں اس کو بیان کیا ہے تو وہاں آگے کچھ مزید ہدایات دی ہیں. یعنی جب وہ عدت گزارے تو اسے گھر سے نہیں نکالو، وہ اسی جگہ رہ کر عدت کا زمانہ گزارے. اس کا یہ فائدہ بیان کیا ہے کہ اگر وہ اسی گھر میں رہے گی، یعنی شوہر کے گھر میں رہے گی، تو اس میں امکان ہے کہ طبیعت میں آمادگی پیدا ہو جائے، غصہ دور ہو جائے، کوئی ایسی شکل پیدا ہو جائے کہ جس میں دونوں پھر فیصلہ کر لیں کہ ہمیں الگ نہیں ہونا چاہیے. تو یہ فائدہ بیان کیا گیا ہے. فائدہ بالکل الگ چیز ہے اور کسی حکم کی حقیقت، اس کی علت، اس کی بنا بالکل الگ چیز ہے. تو اس کی بنا تو اسی پر ہے کہ استبراء ہونا چاہیے. یہ قانونی پہلو ہے. جب عورت عدت گزارے گی تو اس سے کچھ فائدے ہوں گے. وہ فوائد ہیں جن کی طرف قرآن نے اشارہ کیا، اور وہ بھی اس چیز کے فوائد ہیں کہ اگر عورت وہاں رہے. ہمارے ہاں تو ادھر طلاق کے الفاظ ادا ہوتے ہیں، ادھر عورت اپنا سب سامان اٹھاتی ہے، والدین کے پاس چلی جاتی ہے. جی. تو یہ تو زیر بحث ہی وہاں آئے گا جہاں پر اس حکم پہ عمل کیا جائے گا جو آگے دیا گیا ہے. ٹھیک. اور وہ حکم یہ ہے کہ نہ وہ نکلیں نہ شوہر ان کو گھروں سے نکالیں. کوشش کی جائے کہ عدت کا زمانہ وہ شوہر کے گھر ہی میں گزارے. اس سے یہ امکان ہے کہ لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، اللہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی صورت پیدا کر دے کہ ان میں موافقت ہو جائے.